مسلمانوں کی جو عورتیں ہوتی ہیں نا وہ اتنی روندو مزاج نہیں ہوتی، وہ کشکول ہاتھ میں لے کر نا ہر کسی سے محبت کی بھیک نہیں مانگتی، اس کی اپنی ایک اورا ہوتی ہے۔ حضرت خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لائف کے بارے میں کبھی پڑھنا، 4 بیٹوں کے ساتھ، 4 جوانوں کے ساتھ میدان میں اتری تھی، چاروں بچے دین پر قربان کر دیے تھے، اور جب کوئی آگے انہیں کہتا ہے کہ تمہارے تو 4 بچے گئے تو آگے سے کہتی ہے الحمدللہ۔ اور جو مومن مرد ہوتے ہیں نا وہ آئیں بائیں شائیں کر کے باتیں کرنے والے نہیں ہوتے، ان کی بھی ایک الگ ہی اورا ہوتی ہے، ان کی بات میں ایک گہرائی چھپی ہوتی ہے، ان کے مزاج میں ایک حکمت نظر آتی ہے، وہ رسپانسبل ہوتے ہیں، سینسیبل ہوتے ہیں، میچور ہوتے ہیں، معاشرے کو سیدھی راہ دکھانے والے ہوتے ہیں، اپنی عورتوں کے محافظ ہوتے ہیں، اور دوسری عورتوں کی طرف میلی آنکھ نہیں جاتی ان کی۔ غور کرو خود پہ یار کہ تم ایک مومن مرد ہو تو خود سے یہ سوال کرو کہ تم واقعی ایک عورت ہو اور پھر ایک مسلمان عورت ہو، کیا تمہارا مزاج مسلمان عورتوں جیسا ہے؟ اگر تو ہے تو ہمت سے کام لو یار، تم تو تقدیر پر ایمان لانے والی ہو، تم نے تو خود کہا کہ اے اللہ چاہے آزمائش ہو، چاہے پوری دنیا دھتکار دے، چاہے الزام لگ جائے، چاہے ذلت کا سامنا بھی کیوں نہ کرنا پڑے، ہمارے رب آپ ہی ہیں، ہم گلے شکوے نہیں کریں گے، اپنے موٹیو سے، اپنے مقصد سے اور اسلام کو ایک بہترین نسل دینے سے پیچھے نہیں ہٹیں گی۔ لیکن اگر تم یہ ریلیشن شپس وغیرہ میں، یہ سوشل میڈیا کے پوسٹوں تک، لائکس اینڈ کمنٹس تک ہی محدود رہ گئی تو اس معاشرے کو تم کیا ہی دو گی؟ بزدل بچے پیدا کرو گی، کمزور نسل نکلے گی تم سے، جو تمہارے بعد تمہارے لیے دعائیں تو چھوڑو، اینی وے چھوڑو ان ساری چیزوں کو۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا ہے، آزمائش کا گھر ہے، اور کلمہ پڑھنے والے انسان کے لیے یہ دنیا جو ہے یہ قید خانہ ہے، جیل ہے۔ جیل میں تمہیں عیاشیاں نہیں کرنی دی جا سکتی، جیل میں تمہیں تمہاری مرضی کی زندگی نہیں پرووائڈ کی جا سکتی، تو چپ چاپ کر کے اپنا ٹائم سپینڈ کرو، یہاں پہ ٹائم کو یوٹیلائز کرو، سکلز کو پالش کرو، رونا دھونا چھوڑو، سمپتیاں بٹورنا چھوڑو، اپنے آپ کو یہ کہنا کہ مجھ سے نہیں ہوگا، میں بہت ٹوٹ چکا ہوں، میں بہت ٹوٹ چکی ہوں، میں مظلوم ہوں، میں لاچار ہوں، میں بے بس ہوں، یہ کہنا بند کرو، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ کے نئی زندگی سٹارٹ کرو۔ جو ہو رہا ہے ہونے دو، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ روح ہی جسم سے جدا ہو جائے گی نا، سب سے بڑی آزمائش تو موت ہے نا، تو مرنے ہی تو آئے ہیں اس دنیا میں، تو بھائی یہ دنیا ہے، جنت نہیں ہے۔ یہاں اگر آپ لوگوں کو ایک پرسکون سی، ایک سیف سی زندگی چاہیے نا تو تم سب سے بڑے بیوقوف ہو۔